والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وإني وأنا معكم من الشاهدين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حمد و ثنا کے بعد معزز و محترم سادات کرام علماء ذی وقار محتشم محترم پیارے علمی کے اسلامی بھائیوں، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج کی رات رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر بابرکت سے اپنے سینوں اور ذہنوں کو منور کرنے کے لیے ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری بخشش فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں کل کائنات کا نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اور خاتم النبیین کا عظیم عہدہ اور تاج سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس دنیا میں تشریف آوری کا انتظام و اہتمام روز اول سے ہی فرما دیا، اور اس پر تاکیدات و عہد و پیمان عالم ارواح میں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ سے ہی لے لیا، تاکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو اس عظیم ہستی کی عزت و رفعت و شان معلوم ہو سکے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظام و اہتمام اور اس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرنا، اس کا عہد و میثاق اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ سے فرمایا، اور ان پر تاکیدات و وعیدات کے ذریعے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری، بشارتیں اور اعلان کرنے کا حکم دیا۔ وہی اعلان تب سے آج تک چلا آ رہا ہے، اور قیامت تک آمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان اور نعرہ لگتا رہے گا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان اور عزت آپ کی بیان فرمائی ہے، اس آیت مبارکہ میں جو میں نے تلاوت کی، ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میرے محبوب یاد کریں وہ وقت کہ جب ہم نے انبیاء کرام علیہ السلام سے عہد و میثاق لیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے جو عہد و میثاق تھا وہ کیا تھا؟ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، فرمایا کہ جب تمہیں کتاب و حکمت، صحائف و کتابیں اور نبوت و رسالت تمہیں مل جائے،
ثم جاءکم، پھر اس کے بعد تمہارے پاس وہ عزتوں والا رسول تشریف لائے، لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، تم نے ہر صورت میں ضرور اس پیارے نبی پر ایمان لانا ہے اور اس عظیم ہستی کی مدد کرنی ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں جو خطاب خداوندی کا اسلوب ہے، اگر اس کو باغور ہم دیکھیں، اللہ رب العزت کا یہ جو اعلان ہے، یہ جو خطاب ہے، یہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے۔ انبیاء کرام معصوم ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، احکام خداوندی کو پامال نہیں کرتے، عصمت ان کا شیوا ہے، معصوم ہیں، خطا کا تصور تخیل ان سے نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جو قرآن کی اس آیت میں اسلوب اختیار کیا گیا اتنی تاکیدات و وعیدات کے ساتھ، کیونکہ یہاں معاملہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہے، یہاں وعدے کی بات نہیں، عہد و میثاق کی بات ارشاد فرمائی۔ میں اولاً اللہ رب العزت نے انبیاء سے خطاب کیا جبکہ وہ معصوم ہیں، ان سے خطا کا تصور و تخیل نہیں، محال ہے کہ ان سے کوئی خطا ہو، وہ معصوم ہیں، پاکیزہ ہیں، اللہ رب العزت کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت کا حکم دینا ہی ان کے لیے کافی تھا کہ میرے محبوب پر ایمان لے آنا، لیکن صرف حکم نہیں، حکم کے ساتھ جب تاکید فرمائی، لام تاکید و قسم کے ساتھ، لا تؤمنن بہ، ضرور تم نے میرے مصطفیٰ پہ ایمان لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ضرور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنی ہے۔ فرمایا مفسرین نے فرماتے ہیں کہ یہاں یہ اللہ کا دوسرا میثاق و عہد تھا عالم ارواح میں۔ ایک تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اس کے بعد رب نے مصطفیٰ کریم کے پر ایمان و مدد کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء سے جو وعدہ کیا ہے، تو میں ان دونوں باتوں کو آپس میں جوڑا ہے، متصل کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جس طرح لا الہ الا اللہ ہے، اسی طرح محمد رسول اللہ بھی ہے، کہ جس طرح تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے کہ جو رب کے علاوہ کل مخلوقات ہے، جس طرح رب کو ایک ماننا فرض ہے، مصطفیٰ کو رسول ماننا بھی فرض ہے۔ میں یہ دو ہی آیت تھے، ایک اپنی توحید و الوہیت کا اور ایک وعدہ تھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا۔ میں یہ دو وعدے تھے، دو عہد تھے جو رب نے انبیاء سے لیے، ایک یہ کہ کیا میں تمہارا رب نہیں، اور دوسرا کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا۔ فرمایا یہ اس لیے لیا، ما سوائے اللہ کے سوا ہر ایک پر یہ فرض ہے کہ جس طرح رب ساری کائنات کا ہے، مصطفیٰ بھی سب کائنات کے رسول ہے۔ اور پھر یہاں مفسرین نے لکھا ہے، فرمایا کہ جس طرح ساری امتوں کی نسبت انبیاء سے ہے، کس سے ہے؟ جو نسبت امتوں کی نبیوں سے ہے، وہی نسبت انبیاء کی مصطفیٰ پاک سے ہے۔ یعنی وہ امتی ہیں، یہ آقا ہیں، مولا ہیں۔ میں جو امتی کی نسبت کسی بھی پیغمبر رسول سے ہے، کائنات کے سارے نبی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک ہر نبی کی وہی نسبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن مجید کے اندر جو اسلوب اختیار کیا گیا، لا تؤمنن بہ، فرمایا ایک تو لام قسم کی، میں تمہیں قسم دیتا ہوں، کیا کرتا ہوں؟ اس کو لام تاکید کہہ لے، لام قسم کہہ لے۔ یہاں قرآن پاک فرمایا لا تؤمنن بہ، میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ تم میرے مصطفیٰ پہ ایمان لاؤ گے، جب تمہیں نبوت ملے، اپنے عہدے پر فائز ہو جاؤ، جب رسالت کا مکان مل جائے، جب آدم صفی اللہ بن جائیں، جب ابراہیم خلیل اللہ کے عہدے پر فائز ہو جائیں، جب موسیٰ کلیم اللہ کے مرتبے پر فائز ہو جائیں، پھر ایسے عالم میں جب آخری نبی مصطفیٰ بن کر آئیں تو سب کچھ چھوڑ کر مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا۔ اور فرمایا یہ بات قسم کے ساتھ فرمائی، کیا کیا ہے؟ تمہیں قسم ہے
یا ضرور بے ضرور تم اس رسول پر ایمان لاؤ گے اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو گے۔ فرمایا کہ بات یہاں ختم ہو جانی چاہیے تھی، انبیاء سے خطاب ہے، معصومین کی ذات ہے، جماعت ہے، چاہیے بات تو حکم پر ہی کافی تھی، لیکن پھر لام تاکید، اس کے بعد پھر ایک اور تاکید، اس کے بعد پھر ایک اور تاکید۔ میں تاکیدات پر تاکیدات کیوں؟ میں اس لیے کہ معاملہ کوئی عام نہیں، مصطفیٰ کا معاملہ ہے، بات کریم نبی کی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ابھی انبیاء کرام علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، خود ہی ارشاد فرمایا قال اقررتم فاخذتم علی ذالکم اسری، کیا تم مانتے ہو اور اس باری ذمہ داری کو قبول کرتے ہو؟ ابھی ان کی طرف سے، انبیاء کی طرف سے جواب نہیں، بلکہ خود ہی فرما دیا اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو جو میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں اور اس باری ذمہ داری کو قبول کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی مولا کریم ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ وہ رحمت کونین جب جلوہ فرما ہوں گی تو سب کو چھوڑ کر پیارے محبوب کی اتباع ہوگی۔ قال فاشہدوا، بات یہاں بھی ختم نہیں کی بلکہ اور فرمایا فاشہدوا، فرمایا تم آپس میں ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ اس بات پر کہ رب سے وعدہ کیا ہے کہ جب ہماری نبوتیں رسالتیں ہمیں مل جائیں گی پھر مصطفیٰ آئیں تو ہم نے ان کا کلمہ پڑھنا ہے۔ اور فرمایا کہ پھر آپس میں گواہ بنایا، پھر یہاں تک نہیں، آگے فرمایا اور میں تم سب پر گواہ ہوں۔ میں کیا ہوں؟ تم سب پر گواہ ہوں۔ میں بات یہاں بھی ختم نہیں کی، آگے جو فمن تولی بعد ذالک، میں یاد رکھنا اب اتنی تاکیدات کے بعد، اتنی قسموں کے بعد، اتنی گواہیوں کے بعد اب جو پھر جائے گا وہ فاسق بن جائے گا، وہ نافرمان ہوگا۔ میں یہ خطاب نبیوں سے تھا، رسولوں سے تھا، معصومین سے تھا، صرف حکم کافی تھا، اتنی تاکیدات کے ساتھ اس لیے ارشاد فرمایا تاکہ قیامت تک آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ جب معصومین سے رب خطاب کرتا ہے اتنی تاکیدات کے ساتھ تو جو قدم قدم پہ خطائیں کرتے ہیں ان سے کتنی تاکیدات، ان پر حکم کی تاکید کتنی، ان کے لیے وعیدات کتنی ہوں گی جب معصومین سے مصطفیٰ کی نبوت پر اتنا مؤکد وعدہ دیا جا رہا ہے تو پھر عام مسلمانوں کی حالت و کیفیت کیا ہو؟ میں یہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اسلوب اختیار فرمایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی کہ اقرار کے لیے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پھر وہ وقت آیا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک، آدم علیہ السلام سے لے کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دل دیاں تھاکرائیاں دے نال جناب حاجی محمد اجاز صاحب کو ساڑھے مہمان خصوصی جناب صدیق محترم صدیق پٹ صاحب کو خوش آمدید کرنے، دل دیاں تھاکرائیاں دے نال بلال پٹ صاحب کو حاجی محمد اجاز پٹ صاحب کو اس محفل دے وچ دل دیاں تھاکرائیاں دے نال خوش آمدید کرنے۔ تو میں کہ پھر آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک ہر نبی منتظر رہے، ہر نبی اپنی مجالس میں مصطفیٰ کا ذکر فرماتے رہے، کرتے رہے، اپنی امتوں سے عہد لیتے رہے، ان کا ذکر کرتے رہے، اپنی اولادوں کو وصیتیں فرماتے رہے اور اعلان کرتے رہے کہ ہمارے بعد آنے والی ایک ہستی آئے گی۔ آدم علیہ السلام نے بھی رسول پاک کی بشارت عطا کی ہے، خوشخبری اپنی امت کو دی۔ موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، انبیاء کرام کی ساری جماعتیں، ہر نبی اپنی امت سے عہد و میثاق کرتا رہا۔ اور میں مورخین نے یہاں تک لکھا اللہ کے جتنے نبی جلوہ فرما ہوئے سارے امتی اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے تھے، لیکن سارے نبی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے تھے، سارے نبی تو
آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو وصیت کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر جتنے بھی آئے ہر ایک نے ذکر کیا، اپنی امت سے وعدہ اور میثاق لیا، اور وہ منتظر رہے مصطفیٰ کی آمد کے کہ کب وہ عظیم جلوہ فرما ہوں گے تو ہم ان کی زیارت سے فیضیاب ہوں گے۔ اللہ کے پیغمبر آدم علیہ السلام بھی ان کا ذکر کیا، نوح علیہ السلام نے بھی ان کا ذکر کیا، داؤد علیہ السلام نے بھی ان کا ذکر کیا، ابراہیم خلیل اللہ نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، رب کے حضور اسی نبی کی دعا کی ہے اس امت میں اس انسانیت کو وہ عظیم ہستی عطا کر دے کہ جو ان پر تیرے کلام کی تلاوت کر کے ان کے ظاہر و باطن کو پاک و پاکیزہ کر دے۔ میں ہر پیغمبر تو ان کا ذکر کرتے رہے گئے، اور آخر میں عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت عطا کی۔ تو ہر زمانے میں انبیاء سے یہ عہد ہوا، انبیاء کرام علیہ السلام اپنے زمانوں میں اپنی امتوں سے اس بات پر اعلان عہد لیتے رہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں سب تمہاری ہی اذان تھے، تم اس اذان کا مدعا ہو، سب آپ ہی کا تو اعلان کرتے رہے ہیں، سب تمہاری ہی خبر ہے، تم مؤخر مبتدا ہو، سب تمہاری ہی اذان تھے، تم اس اذان کا مدعا ہو۔ پیارے ہر ایک آیا ہے صرف تیرا اعلان کرنے کے لیے، ہر ایک آیا ہے صرف تیری نبوت کا وعدہ کرنے کے لیے، ہر ایک آیا ہے صرف تیری رسالت کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے۔ تو میں ہر نبی نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کیا، اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان انبیاء نے تو کیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے یہ اعلان ہوتے ہوتے یہاں تک کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ صرف انسان نہیں، کائنات کا ہر ذرہ ان کا منتظر تھا، کائنات کا، کیونکہ وہ نبی صرف انسانوں کے لیے نہیں، وہ کل کائنات کے نبی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کل کائنات کے نبی ہیں۔ ہر نبی ایک خاص قوم، خاص قبیلے، خاص شہر، خاص زمانے میں آئے، لیکن مصطفیٰ کل کائنات کے رسول بن کر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل مبارک ایام حج، ایام تشریق، شب جمعہ شکم مادر میں جلوہ فرما ہوا۔ کیا ہوا؟ اپنی والدہ ماجد کے شکم میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا حبل مقدس جب جلوہ فرما ہوا، اللہ رب العزت نے مکہ کے جانور کو قوت گویائی عطا کی ہے۔ الا ورب الکعبۃ، میں وہ آپس میں ایک دوسرے کو بشارتیں دے رہے ہیں، انسان نہیں جانور، ورب الکعبۃ، میں کعبے کے رب کی قسم، آج کی شام وہ عظیم ہستی شکم مادر میں جلوہ فرما ہو چکی ہے جو ساری کائنات کی بادشاہ ہے۔ تو جانور بھی نبی کریم ابھی جلوہ فرما نہیں ہوئے، ابھی تو اسباب ظاہر ہوئے ہیں، ابھی تو اسباب ظاہر ہوئے ہیں، تو جانور بھی جشن منا رہے ہیں۔ میں ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیتے ہیں کہ کائنات میں نبوت کا چاند جلوہ فرما ہونے والا جو ساری کائنات کو روشن و منور کر دے گا۔ اور فرمایا کہ پھر جس شب رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوئے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس بات کو نقل کیا، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب رسول پاک علیہ السلام کے دادا جان فرماتے ہیں میں کعبۃ المعظمہ کا طواف کر رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ کعبۃ المعظمہ کا
طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ کعبہ 3 مرتبہ جھکا، پھر اٹھا، پھر جھکا مقام ابراہیم کی طرف۔ جب میں حیران ہوا کہ کیا ہوا، آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر ورب مصطفیٰ، میں اللہ اکبر مصطفیٰ کے رب کی قسم، الآن ظہر محمد المصطفیٰ طہرنی من انجاس الاسنام، اس وقت مصطفیٰ جلوہ فرما ہو گئے ہیں جو مجھے بتوں کی نجاست سے پاک و ستھرا کر دے۔ مجھے کیا کریں گے؟ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، کعبہ جھوم گیا ہے۔ کعبہ جانتا تھا اگر طہارت مل سکتی ہے تو نور مصطفیٰ کے صدقے، ورنہ سینکڑوں بدھ کعبے میں رکھ کر لوگ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ عبد المطلب فرماتے ہیں میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ کعبہ جھکا ہے، پھر اٹھا ہے، پھر جھکا ہے، پھر اٹھا ہے، اور ایک آواز کعبہ سے آتی ہے اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کی ولادت ہوتی ہے تو رب کی بڑائی بیان ہوتی ہے، اور کعبہ چوم کر کہتا ہے کائنات کے لوگوں آج وہ جلوہ فرما ہو گیا ہے جو مجھے ابھی بتوں کی نجاست سے پاک کر دے۔ اور فرمایا کہ صرف بتوں کی نجاست سے نہیں بلکہ کل کائنات کو کفر کی نجاست سے پاک کر دے گا۔ تو رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کس انداز میں ہوتی ہے کہ جانور بھی جشن منا رہے، جانور بھی، انسانوں کو تو بعد میں پتہ چلا ہے، انسانوں نے تو یہ کام بعد میں شروع کیا، سب سے پہلے سب انسانوں کی اصل آدم علیہ السلام نے یہ کام کیا، اپنے بیٹے کو بلا کر سامنے بٹھا کر فرمایا میرا بیٹا یاد رکھنا ایک امانت جو تیری پشت میں تیرے سپرد کی جا رہی ہے، اس امانت کی حفاظت کرنا، اور یاد رکھنا جب کبھی رب کا ذکر کرنا تو محمد کو نہ بھولنا، محمد کو نہ بھولنا، جب بھی ذکر کرنا اپنے رب کا، اگر چاہتے ہو کہ رب کا ذکر رب کی بارگاہ میں قبول ہو تو پھر محمد کو کبھی نہ بھولنا۔ شیش علیہ السلام نے عرض کی والد گرامی یہ کون ہے، محمد کون ہے؟ ابھی تک تو یہ جلوہ ورما نہیں ہوئے۔ تو میں کہ محمد وہ ہیں جب میرے رب نے میرے جسم میں جان ڈالی، روح پھونکی، میں نے پہلی مرتبہ جب آنکھ کھولی تو میں سب سے پہلے عرش کے ہر سطور پر رب کے نام محمد کا نام تھا۔ کیا تھا؟ اور فرمایا کہ پوچھتے ہو کہ محمد کون ہے؟ میں محمد تو بڑے اعلیٰ ہے، رب نے اس محمد کے صدقے اس محمد کی غلامی کا پٹا گردن میں ڈالنے والوں کو یہ شان عطا کی، یہ شان عطا کی ہے۔ مگر مجھ سے ایک معاملہ ہو گیا، میرے رب نے میرے اصل گھر جنت سے مجھے نکالا ہے، لیکن وہ محمد وہ ہیں جس کا نام لینے والے، کلمہ پڑھنے والے ایک نہیں ہزاروں گناہ کریں گے، ہر قدم پر گناہ، صبح شام گناہ، لیکن میں کبھی بھی اللہ ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالے گا بلکہ قیامت تک رب ان کے گناہوں پہ پردے ڈالے گا۔ پوچھتے ہو کہ محمد کون ہے؟ تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، ولادت باسعادت کا انتظام ہم پر نہیں چھوڑا۔ کسی کو وہم و گمان ہو کہ اگر ہم نہ کریں گے تو کوئی نہ کرے گا، کائنات میں کوئی نہ کرے، خدا کی قسم کائنات کا ذرہ ذرہ جشن منا رہا، کیونکہ وہ رسول و پیغمبر میرے اور آپ ہی کے نہیں، رب نے کل کائنات کا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ وہ تو جس پتھر کے پاس سے گزرتے ہیں وہ بھی انہیں سلام کرتا ہے، بلکہ ولادت مصطفیٰ سے پہلے جناب عبد المطلب کی شان یہ تھی، اگر ابھی نور مصطفیٰ ان کی پشت مبارک میں تھا، جس پہاڑ کے قریب سے گزرتے تھے پہاڑ انہیں سلام کرتا تھا، جس درخت کے قریب سے گزرتے تھے درخت ان کو سلام کرتا تھا، ان کی بارگاہ میں جھک جاتا تھا، اور اگر وہ دھوپ میں چلتے تھے تو آسمان سے بادل ان پہ سایہ کرتا تھا۔ شاید لوگ غلط فہمی میں ہیں کہ ہم اگر جشن نہیں منائیں گے تو کائنات میں وہ صرف میرے اور آپ ہی کے رسول نہیں، وہ تو کل کائنات کے پیغمبر ہیں۔
جانور ان کے آنے کی خوشی، جانور زمین کا ذرہ ذرہ ان کے آنے کی خوشی اور جشن منا رکھا ہے، اس لیے تو پتھر کلمہ پڑھتے ہیں، رسول ہیں کل کائنات کے نا، ورنہ پتھروں کو کس نے بتایا کہ یہ نبی آخر الزمان ہے؟ جانوروں کو کس نے بتایا کہ یہ نبی ہیں؟ آسمان پر سورج کو کس نے بتایا ان کے اشارے پر ڈوبا بھی ہو تو واپس آ جانا؟ فرمایا کہ پھر چاند کو کس نے بتایا اگر ان کی انگلی حرکت کرے تو دو ٹکڑے ہو جانا؟ کیونکہ وہ پیغمبر کل کائنات کے ہے، اس لیے کہ کائنات کا ذرہ جانتا ہے۔ کبھی پتھروں پر سلام پڑھ رہے ہیں، کبھی پتھر ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، کبھی ہاتھ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں، کبھی جانور انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ تو ہر کوئی اپنا اپنا فرض ادا کر رہا ہے، احسان نہیں، خدا کی قسم احسان تو اتنا، تو ہم تو ساری زندگی اس پیارے کا ذکر کرتے رہے تو احسان کا بدلہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کی 15ویں جلد میں ایک حدیث نقل کی ہے، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وحی فرمائی، حل غمہ کا، میرے محبوب کیا آپ اس بات پر پریشان ہیں کہ میں نے آپ کو سب نبیوں کے آخر میں بھیجا؟ عرض کی لا یا ربی، میرے رب نہیں۔ میں کیا امت اس بات پر پریشان ہے کہ انہیں سب امتوں کے آخر میں بھیجا؟ عرض کی لا یا ربی، میرے مالک یہ بھی بات نہیں۔ میں محبوب سنو، تیری امت کو سب سے آخر میں کیوں بھیجا؟ میں اس لیے تاکہ سب کے سامنے یہ رسوا نہ ہو، سب گزر جائیں گے، کیا ہے؟ سب گزر جائیں گے، بعد میں آئیں گے، جو کچھ کریں گے میں جانوں گا خود جانے گا، کیا ہے؟ جو کچھ کریں گے میں جانوں گا یا خود جانیں گے، وہ تو گزر چکے ہوں گے، اور ان کو پہلے اس لیے بھیجا ہے کہ تاکہ وہ ان کے لیے عبرت بن جائیں۔ اگر کچھ ہونا ہے تو ان کو ہو، یہ تیرے ہیں، ان کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا ہے، اس لیے سب سے آخر میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ یہ بعد میں آنے والوں کی مثال نہ بن جائے، یہ خود بعد میں آئیں تاکہ پہلے آنے والے ان کے لیے مثال بن جائے۔ اللہ رب العزت کو تو اپنے محبوب کی امت کی عزت اتنی عزیز ہے، اللہ کو اپنے نبی کی عزت اتنی عزیز ہے، میں آخر میں بھیجا اس لیے ہے کیونکہ اگر پہلے بھیجتے تو بعد میں آنے والے باتیں کرتے نا، دیکھو فلاں نے یہ کیا تھا، جیسے ہم نہیں کہتے کہ قوم لوط نے یہ کیا آسمان سے پتھر برسے، فلاں قوم نے یوں کیا تو سیلاب و آندھی کے ذریعے تباہ و برباد ہو گئے، فلاں نے یوں کیا تو ان کے ساتھ یہ ہوا۔ اگر میں تمہیں پہلے بھیجا جاتا تو پھر یہ ہوتا، میں اس لیے، اور وہاں جو حدیث کے الفاظ ہیں، میں تاکہ اس لیے کہ محبوب تیری امت کو رسوا نہ کرنا، تیری امت کو اس لیے سب سے آخر میں بھیجا ہے۔ اب بتائیں ایمانداری کے ساتھ یہ جو ہم کر رہے ہیں اس کا حق ہے؟ یہ کیا اس جو میں نے حدیث بیان کی ہے صرف اسی کو سامنے رکھیں تو کیا ساری زندگی کی بھی لگے رہیں تو ہم تو اتنی بات کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے، جبکہ رحمت کونین کے احسان تو اور بھی بڑے ہیں، ان کے احسانات تو کیا ہیں؟ اور بھی بڑے ہیں، اور خدا کی قسم ہر قدم پر پیدائش سے لے کر مرنے تک، مرنے سے لے کر میدان حشر تک، میزان عمل تک، پل صراط تک مصطفیٰ کے احسان ہیں۔ اس دنیا میں نہیں ہے، صرف اس دنیا میں نہیں، پیدا ہوتے ہیں تو کانوں میں ذکر خدا کا، کیوں؟ مصطفیٰ کے صدقے۔ کیا ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا نام لیتے ہیں، کیوں لیتے ہیں؟ اگر مصطفیٰ کے غلام نہ ہوتے تو لیتے نام؟ تو بچہ پیدا ہوا تو اللہ کا ذکر، خدا کی قسم مصطفیٰ کا صدقہ، تو ہر قدم پر، ہر لمحہ، ہر سانس پر
مرنے کے بعد جب کوئی نہیں ساتھ ہوگا تو ساتھ کون ہوں گے؟ قبر میں دفن کر کے سب واپس پلٹ جائیں گے، جوتوں کی آہٹ کی آواز سنے گا لیکن چلنے والا اس کی آواز نہ سن سکے گا۔ تنہائی کے عالم میں جب کوئی بھی نہ ہوگا تو بددعا کا چہرہ لے کر مصطفیٰ جلوہ فرما کیا ہے۔ اور جب قبر سے اٹھایا جائے گا میدان حشر، پھر بخاری کی وہ طویل حدیث، لمبی حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، کہ پھر فرمایا کہ سب اکٹھے ہوں گے، جو مانتے تھے جو نہیں مانتے تھے سب جمع ہوں گے، مجبوراً مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانا پڑے گا۔ لیکن فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے راستہ ہی ایسا بنا دیا کہ ڈائریکٹ نہیں، پہلے 1,24,000 کموں پیش کے پاس جائیں، وہ بتائیں گے کہ مصطفیٰ کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ہر نبی کہے گا، کیا ہے؟ ہر نبی فرمائے گا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک ہر ایک کہے گا اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ میں آخر میں عیسیٰ علیہ السلام یہ پردہ اٹھا دیں گے کہ وہ اور کون ہے، فرمائیں گے وہ مصطفیٰ کی ذات۔